آج کے شو میں بڑی پیشرفت، اہم گرفتاری، آصف زرداری نیب کے شکنجے میں، چیئرمین نیب کا بلا تفریق احتساب، بڑے بڑوں کے لیے مشکلات، احتساب کا عمل حتمی مراحل میں داخل، بدعنوان عناصر میں خوف طاری۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفوان خان۔ آج آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ چیئرمین نیب کیا کہتے تھے اور کیا کہہ رہے آئے ہیں، مسلسل اس عزم کا اظہار کرتے آئے ہیں احتساب کے عمل کے حوالے سے، بلا تفریق احتساب کے عمل کے حوالے سے، بڑے بڑے ناموں کے حوالے سے۔ پہلے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک اور بات سنوائیں گے۔ پہلے سنتے ہیں کہ کیا کہا تھا چیئرمین نیب نے۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ اس وقت وہ لوگ جن کو آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ یا نیب کی حوالات میں ہیں یا جیل میں ہیں۔ کیا یہ منطقی انجام نہیں ہے کہ نیب مگر مچھوں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی؟ نیب نہ صرف مگر مچھوں کے ہاتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی ہے، بلکہ ان کے منہ سے نوالا بھی کھینچ کے لا رہی ہے جو غریب آدمی کا حق تھا، تاکہ اسے غریب آدمی تک پہنچایا جائے۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا مشکل ترین دور نہیں دیکھا جتنا میں اب دیکھ رہا ہوں۔ کریکٹر اسیسینیشن، ذات کے حوالے سے اسلام ترازیاں، مختلف قسم کے الزامات، لیکن میں نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ ان سے فرق کوئی نہیں پڑنا۔ ایک منزل کا تعین نیب کر چکی ہے اور وہ منزل یہ ہے کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے۔ اس منزل کی طرف رواں دواں تھے، اس منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو نیب کو اپنے موجودہ راستے سے ہٹا سکے۔ بڑے بڑے مگرمچھ انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ نام جن کا نہیں لے سکتے تھے وہ نیب کی زیر حراست ہے۔ اب ایک ایسی شخصیت جو آج گرفتار ہوئی ہیں وہ چیئرمین نیب کے بارے میں کیا کہتے تھے، ایک ریسنٹ انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ لیٹس ہیئر دس آلسو۔ یہ چیئرمین نیب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت سے، اتفاق رائے سے آیا تھا۔ جی ضرور آیا تھا، مگر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، آپ کے سامنے گرا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ، تو یہ بھول جاتے ہیں نا۔ آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ میں چیئرمین صاحب کو نہیں، میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں، ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں۔ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے؟ تو چیئرمین نیب کی کیا حیثیت سے شروع ہونے والا سفر آج جو ہے وہ جیل تک پہنچا۔ قانونی عمل ہے، آگے کیا ہوگا یہ قانون ہی حرکت میں جو آئے گا، عدالتی فیصلے ہوں گے، نیب کی انویسٹیگیشنز ہوں گی، جس طرح معاملات آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد کچھ احتجاج بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ شہروں میں، بالخصوص صوبہ سندھ کے کچھ شہروں میں ہم نے احتجاج دیکھا ہے، تھوڑا بہت پنجاب میں بھی نظر آیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی اوور آل اسٹریٹجی رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے احتجاج دیکھا ہے، شور شرابہ دیکھا ہے، جو اجلاس ہے وہ ملتوی ہوا ہے اس کے بعد۔ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ فیاض چوہان صاحب پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر رہنما تحریک انصاف کے۔ چوہان صاحب بہت شکریہ، آپ ترجمان بھی ہیں پنجاب حکومت کے۔ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ آپ کا پیچھے چلا گیا، اقتصادی سروے بھی پیچھے چلا گیا، آپ کے لیے تو ایک طرح سے تھوڑا فائدہ ہو گیا۔ لوگ اب صرف زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، کوئی نہ بجٹ پہ بات کر رہا ہے، نہ مہنگائی پہ، نہ اکنامک پرفارمنس پہ۔ پی ٹی آئی کیسا دیکھ رہی ہے اس فیصلے کو؟ چوہان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفان بھائی، آپ نے ابھی جس شخص کی جو ہے وہ ویڈیو کلپ چلائی، اس کی رونت، اس کا غرور، اس کا تکبر دیکھنے والا تھا، بالکل وہی فرعون اور نمرود کی طرح، جیسے فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے اعلیٰ رب کوئی نہیں ہے، کوئی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ایگزیکٹلی یہی سٹائل اس وقت جناب آصف علی زرداری صاحب کا آپ نے خود دکھایا پوری پاکستانی قوم کو، کہ وہ کہتا ہے کہ کسی کی کیا مجال ہے کہ میرے خلاف کوئی کیس کرے اور مجھے گرفتار کرے۔ لوگ میرے پاؤں پہ جو وہ سیف الرحمان کی طرح بیٹھے رہتے تھے اور ان یہ تھریٹ لگایا، لیکن اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دھرتی ماں کو لوٹا، یہ آصف علی زرداری وہ شخص ہیں کہ جو مسٹر 10% سے مسٹر 100% تک پہنچے، اور مسٹر 100% کے بعد پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے 5 سالہ ٹینیور کے اندر پوری ڈھڑائی اور پوری بدماشی کے ساتھ اس ملک کو، سندھ کو اور پاکستان کے خزانے کو لوٹا۔
اور حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مذاق پاکستان کی معیشت کو پھیتی پھیتی کیا. اب ان کے خلاف کیسز تھے منی لانڈرنگ کے, جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ دی, نیب کی جناب عدالتوں کے اندر پورا کیس چلا, اس پوری روشنی میں انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کروائی تھی. آج وہ بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ کینسل ہوگی. ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, اس میں نہ حکومت کا کوئی لینا دینا ہے, عدالتیں اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, انک خدا دا ویر, انف از انف. تو اب اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے. اب یہ قانون کے کٹہرے میں اور قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں, اور بکرے کی ماں کا خیر منائے گی کہ مزداق کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. اب وہ قانون کی چھری کے نیچے ہیں, اپنا حساب کتاب دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل شریف اور آل زرداری اور ان کے ہواری اور ان کے چیلے چانٹے, ان ساروں سے لوٹا ہوا مال واپس لینا چاہیے, وہ خربوں ڈالر, اور پاکستان کے اندر ڈیمز بنانے چاہیے ان پیسوں سے. پاکستان کا بیرونی قرضہ دور کرنا چاہیے, پاکستان کی معیشت کو جو ہے نا انہی پیسوں کے ذریعے سے اسٹیبل کیا جانا چاہیے, اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. اچھا چوہان صاحب, ایک سوال جو میں نے پوچھا کہ آپ کا جو اقتصادی سروے تھا, معاشی کارکردگی, بجٹ وغیرہ, یہ سب تو پس پش چلا گیا اس بحث میں کہ زرداری صاحب کا اریسٹ نہ اسمبلی میں ذکر ہو رہا ہے نہ میڈیا کر رہا ہے. آپ کا اس ٹائمنگ سے آپ کا تعلق نہیں ہے, اس گرفتاری سے ایک جوڈیشل پروسیس کے بعد ہوئی ہے. آپ کو فائدہ تو ہوا ہے چوہان صاحب پی ٹی آئی کو اس سے؟ ہمیں فائدہ یا نقصان کی بات نہیں ہے. دیکھیں معیشت کے حوالے سے میں ایک چیز کہوں گا, آپ کا ایک گھر ہے, اس گھر کو 10 سال 40 سال مل کے لوگوں نے توڑا ہو, پھوڑا ہو, اس کے دروازے توڑ دیے, اس کے شیشے توڑ دیے, اس کی دیواریں توڑ دی, اس کی چھت جو ہے وہ توڑ دی, اس کا ایک ایک چیز کا ستیہ ناش پھیر دیا. اس کے بعد آپ وہ گھر کسی کے حوالے کرتے ہیں, ہاں جی اب اس کو ریپیئر کرو, اس کی ریہیبلیٹیشن کرو. تو جناب وہ اس کی ریپیئرمنٹ اور اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ 2 4 6 ہفتے یا چند ایک سال میں آپ کو نہیں ملے گی. اس کے لیے پوری محنت کرنی پڑے گی, اور اس گھر کو دوبارہ جو ہے نا بحال کرنے کے لیے. یہی حالت اس وقت پاکستان کی معیشت کا جو گھر ہے, ان کو پچھلے 40 سالوں میں عموماً, اور 10 سال پچھلے, یہ جو کنڈولیزا ریسی جس کو آپ مساق جمہوریت کہتے ہیں, اس کی چھتری تلے جو ان کرپٹ لوگوں نے مل کے لوٹا ہے, اب اس معیشت کو بہتر بنانے کے لیے 2 4 سال لگ رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا سال, میری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس پہ کم از کم 3 4 سال لگیں گے اس کو اسٹیبل کرنے کے حوالے سے. انہی کی کی ہوئی, انہی کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی عمران خان صاحب اور ہم دانتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں, اور معیشت کو کوئی ہے وہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے معیشت پہ اب ایک آپ سے آخری اسٹیٹمنٹ میں سنوانا چاہ رہا ہوں. شہباز شریف صاحب آج اسمبلی میں آئے, انہوں نے پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ کیا ہے زرداری صحیح طور پر. میں پہلے سنواؤں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, قوم کو سنواتے ہیں, اس کے بعد یہی وہی شہباز شریف ہے جو کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ دو زرداری صاحب کا, پتہ نہیں گھسیٹو لاڑکانہ میں, لاہور میں. انہوں نے آج کیا فرمایا ہے, ذرا سنتے ہیں ان کی گفتگو کیا کہا ہے انہوں نے اسمبلی. آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ جناب زرداری صاحب ہر موقع کے اوپر نیب میں پیش ہوتے رہے, نیب کے سوالات کا جواب دیتے رہے, اور انہوں نے کسی طریقے سے بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کی. کاش نیب اس چیز کو اپریشیٹ کرتا اور گرفتاری کی نوبت آنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے اور جب بلایا جاتا ہے پیش ہوتا ہے, جواب دیتے ہیں, سوال نامے ان کے جواب دی جاتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اسپیکر سے فوری طور پر پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ کیا تھا فار آصف زرداری صاحب. چوہان صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کی جو محبت ہے, اس میں آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ابھی ایک دو دن کے لیے ہے, یہ مستقل ہو گئی ہے, یا کیونکہ کیسز ایک جیسے آ گئے, ایک جیسی صورتحال کا سامنے, اس لیے محبت ہے؟ سفان بھائی, اللہ پاک کی ذات جب کسی چور لٹیرے کو یا کسی بدنیت اور بدعمل شخص کو جو بے نقاب کرنا چاہتی ہے نا, تو اللہ پاک پھر ماحول بنا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے جناب وہی مریم نواز صاحبہ جو تقریر کیا کرتی تھی کہ عمران خان کو ووٹ دو گے تو زرداری کے جناب وہ جیب سے نکلے گا, زرداری کو ووٹ دو گے تو عمران خان کی جیب سے نکلے گا. وہ اسی زرداری ہاؤس میں بلاول زرداری کے ساتھ شرمیلی بیٹھی تھی, اور ساتھ ہی جناب آپ کے حمزہ شہباز صاحب شرمندہ بیٹھے تھے. آج دوبارہ اللہ پاک نے ان کو بدنام کیا اور ان کو بے نقاب کیا. آج وہی شہباز شریف صاحب زرداری کے جو ہے وہ وکیل اور سپوکس پرسن بنے ہوئے تھے.
जिस जरदारी को जो है वो लड़काना के चौकों में और लाहौर के चौकों में लटका के उनके पेट से जो है वो लूटा हुआ पैसा वापस लेने की बात करते थे, ये अल्लाह की शान है। ये बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने, मेरे लीडर ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तड़फाऊंगा, इनको बेनकाब करूंगा। अल्लाह पाक की जात है, अल्लाह पाक जो है इनको जनाब रुला भी रहे हैं, तड़फा भी रहे हैं। अब ये आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन, आले शरीफ और आले जरदारी अब्बू बचाओ तहरीक चलाने लगे हुए हैं और नारा इनका यह है कि हम अब्बू बचाने निकले हैं, आए दुनिया हमारे साथ चले। लेकिन दुनिया और पाकिस्तान की आवाम ये कहती है कि पिछले 40 सालों में जब हमारे अब्बू मर रहे थे, हमारे अब्बुओं को तुमने महंगाई, रुसवाई, जगहसाई, फाके, डाके, धमाके और नाकों के जरिए से रुसवा कर दिया, तो अब अपने अब्बू फंसे हैं, जिन अब्बू की वजह से हमारे अब्बू बर्बाद हुए हैं, हम उनकी खातिर बाहर नहीं निकलेंगे। और आज आप देख लें, यही आपके 2 दर्जन 1 दर्जन लोग मुख्तलिफ शहरों के अंदर नारेबाजी करते फिर रहे हैं, वो भी आज और कल की हद तक है। उसके बाद कोई इनके पीछे नहीं आएगा, इनके चेहरे बेनकाब होंगे, इनसे लूटा हुआ पैसा इंशाल्लाह वापस होगा। शुक्रिया चौहान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, इसी नोट के ऊपर हम बढ़ते हैं वक्फे की तरफ, एक ब्रेक की तरफ, और इसके बाद आकर आप इस सियासी माहौल और नैब के केसेस के अंदरूनी डिटेल्स क्या हैं, नैब क्या कर रही है, नैब क्या सोच रही है, इसके साथ साथ इक्तिसादी तौर पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, आइंदा आने वाले बजट पर इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, बहुत से अहम सवालात होंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आइंदा आने वाले बजट पर इसके इम्प्लीकेशंस, पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, बड़े अहम सवालात हैं। नैब का जो एक लेटर है ऑनरेबल स्पीकर को, जिसमें नैब ने एग्जीक्यूट करने का कहा इन वारंट्स को जो कि चेयरमैन नैब जारी कर चुके थे, बेस्ड ऑन द बेल रिजेक्शन बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस लेटर के अंदर पहले रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के HRC जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स केस है उसका दिया, उसके बाद नैब ने ऑनरेबल स्पीकर को कहा जी कि हमें एग्जीक्यूट करना है इन अरेस्ट वारंट्स को जो चेयरमैन नैब जारी कर चुके थे, और इन अरेस्ट वारंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑनरेबल स्पीकर को एक कायदे कानून के तहत आगाह करना था, वो चेयरमैन नैब ने लिखा। सैयद बुरहान अली साहब जो कि साबिक DG नैब है लाहौर के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में, और मीर मोहम्मद अली खान साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर है, माशी तज़िया निगार भी हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं। बुरहान साहब, पूरा केस है, इसको आपने शुरू से फॉलो किया है, नैब के पास कितने ठोस शवाहिद अब हैं, ये केस कितना मजबूत है? अब लोगों का सवाल यह है कि पैसे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कुछ दिनों बाद फिर ये भी बाहर होंगे और हम ऐसे ही बैठे हुए होंगे और कोई फायदा कुछ नहीं होगा? बुरहान साहब। सिफान साहब, पहले मैं 1 आध मिनट लूँगा और मैं थोड़ा सा जो है कि आपके चैनल के तवज्जुह से जो है पब्लिक को एटलीस्ट कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ इस केस से मुतालिक। ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है जी। नॉट ओनली कि हम इसके फाइनेंशियल की आस्पेक्ट को सिर्फ देखें, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें और इतनी भयानक चीज़ें हमारे सामने जो है आई हैं कि अगर मुल्क हमारा इन हालात में इस तरीक़ेकार से जो है चल रहा था, तो आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये हमने पहुंचना ही इस जगह पे था। कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर्स, कोई जो है प्रोसेसेस कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थे। ये जब JIT ने जो है एक रिपोर्ट बनाई, तो JIT ने इसके अंदर जो 16 केसेस जो है बैंकिंग से रिलेटेड वो रिपोर्ट दी। फिर जब ये केस नैब के पास आया, थॉरोली इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस केस की हुई, तो इस टाइम तक जो है ये 16 से मोर देन 30 तो हो चुके हुए हैं जो केसेस सामने आए हैं इनके अकाउंट्स के जो, और कि आगे भी ये बढ़ेंगे। इसका अगर आप टोटल जो है कि वॉल्यूम लें केस का, तो इट रन्स इनटू ट्रिलियंस, नॉट इनटू बिलियंस। और फिर आप उसके अगर जो है फर्दर के इफेक्ट्स देख लें और इम्पैक्ट देख लें जो सोसाइटी के ऊपर गया, और जो है कि आप उस टाइम फ्रेम में देख लीजिए कि जिस टाइम फ्रेम के लिए जिनमें ये पैसा लगना था एक पब्लिक के ऊपर जो है वो नहीं लगा, जो है आज उस चीज़ की, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या हो गई है, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में $1 ट्रिलियन के ऊपर जो चला जाएगा ये केस जो है। तो अब अगर इतनी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हुई हैं, तो जिसके अंदर एक एक चीज़, और ये नहीं है कि एनीथिंग विच नैब हैज कुक्ड इन दिस केस,
تمام وہ چیزیں ہیں, تمام وہ سالڈ ایویڈنسز ہیں جو بینکنگ چینل کے تھرو یا جو ہے کہ جو آپ کے وٹنسز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کے تھرو, یہ تمام چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں. تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا جی کہ یہ منطقی پوائنٹ تک پہنچے گا یا نہیں, میرے خیال میں کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اگر یہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا ہماری عدالتوں میں جو چلتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہوگا. اور جس کے اچھے انداز سے اور پروفیشنلی جو ہے نیب نے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو, ایویڈنسز کو اتنے اچھے طریقے سے جو ہے سیکیور کر کے جو ہے اپنے پاس جو ہے رکھا ہے, اور اب وہ چیزیں ساری کورٹ میں لے کر جائیں گے, تو میرے خیال میں اب بچنے کے تو کوئی چانسز نہیں ہیں. اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے تو وہ تمام چیزیں جو فیکٹس تھے وہ گیدر کر کے کورٹ کے سامنے رکھ دیے. جب ٹرائل ہوگا تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو کنوکشن ہوگی اس کنوکشن میں کہ سمپل جو ہے امپریزنمنٹ نہیں ہوگی. وہ تمام ایسٹس جو انلیگل پروسیڈ سے بنے ہیں پروبیبلی وہ بھی جو ہے کنفسکیٹ ہوں گے ان فیور آف اسٹیٹ, اور یہ رائٹ فل پیپل جو ہمارے پبلک ہے, عوام ہے, اس عوام تک جو ہے پہنچے گا یہ تمام جو ہے پیسہ. تو ان تمام چیزوں کے اگر اندر ہم ان دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ نیب کی ایک بہت بڑی جو ہے کامیابی اور بڑا کہ پروفیشنل کی وے اور پروفیشنل کے انداز سے انہوں نے تمام چیزوں کو لیا ہے اور یہ چیزوں کو لے کے چلے ہیں. اور آج وہ چیزیں تمام جو ہے کہ کلمینیٹ ہو رہی ہیں اپنے اس کے اوپر. میں ایک چھوٹے سی جو کیس کی آپ کو اگزامپل دوں گا. کیا پاکستان کے اندر ہماری جو ہے بینکنگ سیکٹر کے اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں آپ نے یا میں نے اگر کوئی چھوٹی سی اماؤنٹ بھی جو ہے لون لینی ہے تو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے گارنٹی کے اوپر دینی ہے, پلیج کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے ہماری انویسٹیگیشن ہونی ہے, پھر ہم جا کے جو ہے نا کہیں وہ چھوٹی سی 1 ملین یا 2 ملین کا جو ہے کہ اماؤنٹ وہ ہمیں جو ہے لون ملے گا. ویئر ایز انہی کیسز کے اندر ہم ایک آدھ کیس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک کمپنی بنتی ہے جس کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جن کی کوئی بیچاروں کی ورت نہیں ہے, وہ ملازم ہیں لوگوں کے جو ہے, اس کمپنی کا اکاؤنٹ کھلتا ہے, اس کمپنی کے اندر جو ہے کہ 1.5 ارب روپیہ 1 بلین جو ہے نیشنل بینک ہمارا اور 1.5 بلین جو ہے 500 ملین وہ ایک سمٹ بینک جو ہے یہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے لون دیتے ہیں اور سیم ڈے جو ہے لون کے ادھر سے نکلتا ہے اور ایک اور کمپنی ہے کہ پارک لین کے نام سے اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے بھی جو ہے کہ کیش میں وڈرا ہو جاتا ہے. تو یہ تمام کیا چیزیں ہیں کہ مطلب ہے ان اگر اس طرح جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح اگر ملک چل رہا ہے تو پھر ملک کا یہی حال جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ہر کوئی مہنگائی میں بیچارہ جو ہے پریشان ہے, ہر جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو ہے کہ ہمارا جب بجٹ آئے گا نہیں آئے گا, پبلک کا جو کانفیڈنس ان تمام چیزوں سے اٹھتا جا رہا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں, تمام اپنے گھر کو جو ہے ان آرڈر کر لیں تو انشاءاللہ ہوپ فلی ہم لوگ جو ہے وی کین اسٹل امپروو. لیکن ہر ادارے نے, ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا کام کرنا. ہمیں فوری بریک پہ آنا ہے. میر صاحب آپ سے بھی معذرت ہوں کیونکہ شاید بلال بھٹو صاحب اس وقت لائیو کٹ ہوئے ہیں تو ہم اس کو پریس کانفرنس کی طرف جائیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. بلال بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے بولنے نہیں دیا گیا, لاڑکانہ کے ایم این اے کو بولنے نہیں دیا گیا. آپ نے ابھی ان کے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو بھی سنی. آج ہونے والی اس گرفتاری, اس کے پس پردہ حقائق, نیب کے کیسز, اکانومی پہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. آج آپ کو بتائیں اسٹاک مارکیٹ بھی 973 پوائنٹس نیچے گئی ہے. بجٹ کل آنا ہے, اقتصادی سروے آیا ہے, اس کے مطابق اکنامک ٹارگٹس ہم نے اچیو نہیں کیے ہیں. آج اسمبلی کے فلور پہ شازیہ مری صاحبہ نے کیا کہا ہے آفٹر دس اریسٹ, کیا کہا ہے انہوں نے, لیٹس ہیئر. آپ کس طرح انہیں پروٹیکٹ
کریں گے؟ آپ پروٹیکشن آرڈر کب دیں گے؟ آپ ریسٹریننگ آرڈرز کب دیں گے؟ آپ کیسے انشور کریں گے کہ وہ آنریبل ممبر اس ہاؤس میں محفوظ ہو, اس ہاؤس کا حصہ بن کے رہے؟ سر, یکے بعد دیگرے آپ کے آنریبل ممبرز اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ سارے اپوزیشن کے آپ گنتی کر لیں. کیا نیب کیسز ان گورنمنٹ اراکین پر نہیں ہیں؟ کیا نیب کے ریفرنسز ان گورنمنٹ اراکین پر نہیں ہیں؟ لیکن ان کے ساتھ ایک الگ سلوک ہے, ہمارے ساتھ ایک الگ سلوک ہے. ہم بات کرتے ہیں تو آپ پر پریشر ہوتا ہے کہ ان کو بات نہ کرنے دیں. ہم یہاں بات نہیں کر سکتے, ہم باہر احتجاج کرتے ہیں, لاٹھی چارج ہوتا ہے, واٹر کینن برسائے جاتے ہیں. ہم کہاں بات کریں؟ بریک سے پہلے آپ برہان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, سابق ڈی جی نیب لاہور کے میر محمد علی خان صاحب بھی ہیں ساتھ, اور خرم شہزاد صاحب معاشی تجزیہ نگار ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, اور امداد سمرو صاحب جو بڑے شروع سے اس کیس کو فالو کرتے آ رہے ہیں, جب یہ بنا بھی نہیں تھا کیس, جب سے یہ فالو کر رہے ہیں, سینئر صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میر محمد علی خان صاحب, کیا آپ کے نزدیک اس کا اکنامک امپیکٹ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا اکنامک امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ لانگ رن میں اگر ہوگا تو بہتر ہی ہوگا. جس ملک میں کرپشن انڈیکس کے اوپر آپ اتنے زیادہ ہوں گے, اب وہ کم ہوتے جائیں گے. جب فارن انویسٹرز کو پتا چلے گا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایکس پریزیڈنٹ تک بھی نہیں بچ سکتا اس ملک میں سالوں کے بعد بھی کرپشن کے بعد, تو اس کا امپیکٹ تو صرف پازیٹیو ہی ہو سکتا ہے. سٹاک مارکیٹ کو تو آپ بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیجئے. ہماری سٹاک مارکیٹ کا اکانومی سے کوئی ڈائریکٹ لنک بچا ہی نہیں ہے. اب وہ چند کمپنیز ہیں, اس میں ایک ریاکشن آتا ہے, وہ لوگ بیچنا شروع کرتے ہیں, پینک سیلنگ آتی ہے, تو اکانومی پہ تو لانگ ٹرم میں میرے خیال میں اچھا ہی ایفیکٹ ہوگا اس کا, اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اب آپ کو یہاں سے خیاس آرائیاں میں تھوڑا سا ریفریز کر دوں, میزا میں تھوڑا ایلیبریٹ کر دوں سوالوں, کیونکہ اس سے پہلے بات کر رہے تھے برہان صاحب, وہ کہہ رہے تھے یہ $ٹریلین کا کیس بن سکتا ہے, یعنی بہت بڑا کیس ہے اور بڑے ٹھوس فوائد ہیں. پازیٹیو امپیکٹ اکانومی میں, یعنی کیا کوئی ریکوری ہوگی؟ یعنی ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے, ہم IMF سے پیسے مانگ رہے ہیں, کیا ایسا کوئی امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک اور آپ کے ناظرین کو ایک بالکل بلیک اینڈ وائٹ بتاتا چلوں بات, کہ اگر ہم باہر کا پیسہ کورٹس میں لڑ کے لانا چاہیں گے نا, تو یہ اتنے کمپلیکس جورسڈکشنل پرابلمز ہوتے ہیں. ٹرسٹ ہوتا ہے جرسی میں, اس کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے آئل آف مین میں, اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں بلیز سے, تو وہ پیسہ تو صدیوں تک میرے خیال میں نہیں آ سکتا. ہاں, اب یہ پیسہ کیسے آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں دنیا کے کسی آدمی کو اپنی جان اور اپنی آزادی سے زیادہ پیسہ نہیں ہو سکتا. شاید I could be wrong, ایسے بھی ڈھیٹ لوگ ہوں گے اس دنیا میں. تو میرے خیال میں ان کو جب پکڑ کے رکھا جائے گا, اور جس ایج بریکٹ میں یہ ہے, believe me they will pay up. There is no chance کہ they will not pay up. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مذاق نہ بنا دیا جائے, کل صبح پروڈکشن آرڈر نہ لے کر آیا جائے, پھر ان کو منسٹرز انکلیو میں جیسے شہباز شریف تھے موو نہ کر دیا جائے, تو یہ تو ایک ویکیشن ہو جائے گی. ویکیشن پہ کوئی پیسہ نہیں دیتا, جیل میں پیسہ لوگ دے دیتے ہیں. تو جب یہ ایک اسٹرکٹنس اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کو دکھایا جائے گا, بلیو می, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, اٹ از این ایبسولوٹ اسٹیئرنگ کانٹیسٹ. کون پہلے جھپکے گا؟ حکومت کو تو پلک جھپکنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کیونکہ حکومت کی تو آنکھیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہیں جنہوں نے جرم کیا, یہ پلک جھپکیں گے اور یہ پیسے دیں گے, کیونکہ اب اس وقت سندھ میں دیکھیے کوئی نہیں اٹھے گا. یہ میں سندھ کے اندرون کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, ان کی 70% پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ان 70% میں سے 90% وہ ہیں جو دل میں دعائیں کر رہے تھے کہ زرداری جیل جائے, کیونکہ ان کا پانی بند ہو جاتا ہے فصلوں کا, ان کے بجلی کٹا دی جاتی ہے, ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا تھا. انٹیریئر سندھ پہ جو ظلم اس پارٹی نے کیے ہیں, وہ اب آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے آیا ہوں گے, اور لوگ سامنے آ کے بتائیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک اپیل کری قوم سے, اور خرم شہزاد صاحب آپ کو پہلے اپیل سنا کے آپ کو اور آج کے واقعات کا لنک کیا آپ کو اکانومی سے آپ جوڑتے ہیں؟ بجٹ اکنامکس ہے لیکن دب گیا معاملہ, تو کیا کوئی نیریٹو چینج ہو گیا؟ اس کے بعد یہ بھی سوال اٹھائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیا, لیٹس ہیئر دس فرسٹ. پچھلے 10 سال میں پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب روپے پہ پہنچا. اس کا عوام کو کیا نقصان ہوا
کہ جو ہم سالانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جو ہے تقریباً 4000 ارب روپیہ، اس میں سے آدھا ٹیکس تقریباً 2000 ارب روپیہ صرف ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے. جو باقی پیسہ بچ جاتا ہے اس پہ یہ ملک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا. پاکستانی وہ قوم ہے جو بدقسمتی سے دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان چند ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. اور یہ وہ قوم ہے جس میں صلاحیت ہے، اور اگر جذبہ آ گیا تو کم از کم ہم 10,000 ارب روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں ہر سال. یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپیل تھی. خرم شہزاد صاحب، کیا آج کے واقعات کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں آن دا اکانومی اور آن دا بجٹ اسپیسیفکلی؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، بجٹ پہ تو کوئی خاص امپیکٹ اس کا ہوگا نہیں ایسا، کیونکہ بجٹ تو پہلے سے پریپیئرڈ ہے اور ایک خاص ڈائریکشن میں چل رہا ہے. IMF پروگرام میں آپ ہیں، ہونے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے کچھ آپ نے فرنٹ لوڈڈ پروگرام ہے، آپ نے اس کی وجہ سے جو ہے کچھ سٹیپس پہلے لینے ہیں، جس میں ٹیکس کا انکریز کرنا ہے، ریسورس سب سے پہلے ہے جو بلڈ کرنی ہے. فسکل جو ہے نا اس وقت جڑ ہے آپ کی، فسکل ڈیفیسٹ، یعنی کہ آپ کی ریسورسز کم ہیں، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے 6000 ارب سے اٹھ کے 30,000 بلکہ اب تو 35,000 ارب جو ہے وہ قرضہ ہو گیا ہے. لیکن اس کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم خرچوں کو نہیں دیکھتے. دیکھیں، جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ شاید اتنا میٹر نہیں کرتا اب جتنا ایکسپینڈیچر ٹو GDP کرتا ہے. یعنی کہ آپ جتنا زیادہ اکانومی میں جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کو خرچ کتنا کر رہے ہیں، خرچہ اس کا کتنا زیادہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 4000 ارب یا 4 ٹریلین روپیز آپ کا ٹیکس ہے، اس میں سے 2.8 ٹریلین تو آپ کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. باقی پیسہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بچتا نہیں ہے. صوبے کچھ لے جاتے ہیں ٹیکسز میں، 57% صوبہ لے جاتا ہے. تو دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 سے 1.5 ٹریلین روپیز جو کہ ضائع ہو رہا ہے. میں پھر کہوں گا ضائع ہو رہا ہے، پروڈکٹیو یوز نہیں ہے. اس میں 1 ٹریلین روپیز بھی اگر آپ بچا لینا تو آپ کو، یہ وہ والی مثال ہے بالکل عام زبان میں کہ ایک نلکا کھلا ہوا ہے پانی کا، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی کم ہو رہا ہے. پانی آپ ڈالتے جا رہے ہیں، نیچے نلکا کھلا ہوا ہے، تو وہ ایکچولی آپ کا کبھی بھی جو آپ جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کر لیں، اگر آپ ضائع کر رہے ہوں گے اس کو. دیکھیں، اس میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ جو ہے، گورنمنٹ کی اپنی جو اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، خود اس کو اسکویز کرنا ہے، ڈیجیٹائز کرنا ہے اس کو. تو اخراجات کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم ٹیکسز کو دیکھ رہے ہیں. تو ٹیکسز تو آپ کو لگنے ہیں. دوسری بات، فسکل ڈیفیسٹ آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں اور جو کہ مشیر خزانہ نے بھی ہائی لائٹ کی ہیں، جس میں جو PSEs ہیں، پبلک سیکٹر اینٹیٹیز، یہ ٹیکس نہیں دے رہی، نہ صرف ٹیکس دے رہی ہیں، نہ دے رہی ہیں، بلکہ جتنا پیسہ ہم ٹیکس میں اکٹھا کرتے ہیں اس کا تقریباً 1500 ارب تو یہ لے جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے یہاں اچھی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایک طرح سے اس پہ ہولڈ ہونے جا رہا ہے، وہ زیادہ نہیں بڑھے گا، جو کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہسٹوریکلی ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے ریجن میں ہیں جو کہ بہت زیادہ پولیٹیکلی اور جو جیو پالیٹکس ہے اس میں بہت زیادہ ہم گڑ جاتے ہیں. ہم اس طرح کے جو ہے وہ اس وقت پوائنٹ پر ہیں. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ جو آپ کے یہاں جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں، سیفان 3000 ارب روپے تو اس میں جا رہے ہیں اگلے سال. تو اس لیے آپ کو یہ کڑوا گھونٹ اس وقت پینا پڑے. نہیں، اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہے، آپ اس سے لوگ اور سہم تو نہیں رہے، ڈر تو نہیں رہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نیریٹو جو ہے نا آپ کا، نیریٹو وہ خطروں کو ہائی لائٹ کرنا صرف نہیں ہونا چاہیے. نیریٹو آپ کا کنٹرول یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان سٹوری بہت اسٹرانگ ہے، ڈائنامکس بہت اچھے ہیں، یہاں پہ اپرچونٹی اگلے 10 سال میں بیسٹ ہے پورے ریجن میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس طرح سے کہ آپ کا جو انویسٹر سینٹیمنٹ ہے وہ بھی خراب نہ ہو. اور دوسری بات، جیسے ایمنسٹی ابھی اناؤنس کی ہے، ایمنسٹی میں لیٹ سے اگر چیزیں نہیں آتی تو یہ لیٹ اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے کہ اگر اس مرتبہ ایمنسٹی میں جس نے نہیں ڈکلیئر کیا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے اور ایگزامپلز بنانی ہے کہ یہ 2 3 4 لوگ 5 لوگ 8 لوگ 10 لوگ تھے جنہوں نے چوری کی، ٹیکس کی باہر پیسہ رکھا، یہاں لانڈر کیا، منی یہاں سے لے کر گئے. یہ سب چیزیں اگر اکاؤنٹیبلٹی آپ رکھیں گے نا سامنے، آپ دیکھیں گا نیکسٹ ٹائم ہر کوئی خود ٹیکس بھی دے گا اور اپنی جو اکاؤنٹنٹ جو کیونکہ انویسٹر کلائمیٹ کی بات ہوئی تو ہم نے بڑی نیگیٹو آپ کو بتایا کہ احتجاج وغیرہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن ایک فوٹیج آپ کو دکھاتے ہیں جہاں لاڑکانہ کے اندر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، وہ آپ فوٹیج ذرا دیکھیں، اس پہ پھر ہم گفتگو بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑی ایک جو بالکل جو بھٹو کلان ہے، بھٹو ایک آئیڈینٹی ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اسٹرانگ گڑھ ہے جی لاڑکانہ. لیکن کیا وہی محبت زرداری صاحب سے بھی لوگوں کی ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ مٹھائی لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور گو زرداری گو کے نعرے بھی یہاں پہ لگ رہے ہیں اس کے فوٹیج میں. امداد سومرو صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے آخرکار؟ یہ منظر تو میں نہیں سمجھ سکتا تھا ہوگا. یہ کچھ لوگ ہوں گے چند، باقی سب تو احتجاج کر رہے ہوں گے. یہ گنتی کے 8-10 لوگ ہیں جو یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. سیفان، میں صبح
تھرپارکر سے نکلا ہوں، اسلام کوٹ، مٹھی، اس کے بعد بدین، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد سے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں ڈائریکٹ. جی تو سندھ کی 2-3 بڑی جو تنظیمیں ہیں، سندھ الٹرنیٹ فورم اور سندھ رائٹرز اینڈ تھنکرز فورم، اور سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں، جو عام عوام ہے، انہوں نے تو آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کو یوم نجات قرار دیا ہے. بلکہ سندھ الٹرنیٹ فورم نے تو اپنی جو پریس ریلیز جو جاری کی ہے اس میں کہا ہے کہ سندھ کے اوپر جو 11 سال سے نحوست کا ایک سایہ تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی شہر میں نے آپ کو بتائے ہیں، کہیں پہ بھی 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ بھی جمع نہیں تھے. جس طرح پیپلز پارٹی کے عہدیداران پورٹرے کرتے ہیں کہ سندھ میں ایک عوامی سیلاب آ جائے گا، لاڑکانہ میں 10 سے زیادہ لوگ جمع نہیں تھے. دوسری طرف کے مناظر یہ ہیں کہ لاڑکانہ میں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. دادو میں یہی مناظر ہمیں نظر آئے کہ وہاں کے لوگوں نے آئس کریم کھلائی ہے بچوں کو آصف زرداری کی خوشی میں. حیدرآباد کے جو قاسم آباد ہے اس کا نسیم نگر چوک ہے، وہاں پر لوگوں نے مٹھائی بانٹی ہے. حیدرآباد پریس کلب کے سامنے مٹھائی بانٹی ہے، اور کراچی پریس کلب کے سامنے بھی مٹھائیاں بانٹنے کا عمل شروع ہوا ہے. اطلاعات آ رہی ہیں. جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جیسے کل کا دن شاید یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی قوت کتنی ہے. 100 کے قریب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، ان میں 60-70 کے قریب تو نیب اور ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں. یہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان کی قیادت منظر عام سے غائب ہو جائے یا ان کو یقین ہو جائے تو پیپلز پارٹی کے رینکس میں کوئی بچے گا ہی نہیں. میں تھوڑا آپ کا ٹائم لینا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، سندھ کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دیہی سندھ کو یو این او کی ایک ہے اپنی ایک تحریر ہے کہ 70% سے زیادہ دیہی سندھ سے ان کو ووٹ ملتا ہے. تو 70% سے زیادہ دیہی سندھ کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. 40% آبادی کو کم خوراک، صحت کی ناقص سہولت، صفائی اور نکاسی آپ کی سہولت ان کو میسر نہیں ہے. میرٹ کا قتل عام جاری ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کا ادارہ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو پیسوں کے عوض اور سفارشوں کے اوپر بھرتیاں کرتا ہے. سندھ کی 4 بڑی جو ایشوز ہیں، تعلیم، صحت اور زراعت اور انڈسٹری، ان کا انہوں نے کباڑہ نکال دیا ہے. اس 11 سال کے دور میں صرف ایک تبدیلی آئی ہے کہ 100 کے قریب ایک فٹ پاتھیے تھے جو ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے ہیں، جن میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے شرجیل میمن، علی حسن زرداری، خیرپور کے وسان، آغا سراج، جیکب آباد کے جکھرانی، سیون اور بھان سید آباد کے مراد شاہ، حاجن شاہ، سکندرہ پوٹو، آصف شاہ، مورو کے چانڈیو اور نواب شاہ کے ضیاء الانجار جو بالکل فٹ پاتھیے تھے وہ ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں. اور سندھ کے عوام اور سندھ کے جالوں کا حال وہ ہے کہ جو غربت کی لکیر تو کیا، وہ بالکل قرون وسطیٰ کے دور میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کی حالت بہت خراب ہے. کل آپ نے عمر کوٹ کے احتجاج دیکھے تھے جہاں پر حق مانگنے پہ انہوں نے باگڑی اور بھیل برادری پہ سندھ کی پولیس نے تشدد کیا. تو سندھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور حق بجانب ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صحیح طور پہ احتساب ہو، صحیح طور پہ ان کو سزا ملے، کسی پولیٹیکل انارو نہ ہو، کوئی پولیٹیکل مفاہمت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. جنہوں نے بھی سندھ کا پیسہ لوٹا ہے، 2000 ارب روپے سے زیادہ سندھ کے ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوا ہے 2008 سے لے کر آج تک. لیکن سندھ کا جو آپ حال دیکھیں گے، آپ سیون دیکھیں، آپ دادو دیکھیں، آپ نواب شاہ دیکھیں، آپ لاڑکانہ دیکھیں، تو آپ کو تباہی اور بربادی کے ایک منظر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور نام ہے مراد علی شاہ صاحب کا. برہان صاحب، یہ زرداری صاحب کے اریسٹ کے بعد سی ایم سندھ کے جو کیسز ہیں وہ بھی جی آئی ٹی میں رپورٹ ہوئے تھے. اس وقت کیا پیش رفت ہے نیب کی؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات کچھ ہیں؟ دیکھیں، میرے اطلاعات تو یہ ہیں کہ اب جتنے بھی یہ کیسز آئے ہیں، ان تمام کیسز نے جو ہے لاجیکل کنکلوژن کی سائڈ پہ جانا ہے، اور کہ اس میں جو بھی ہیں، اب یہ وہ چیز ہے کہ آپ یہ سبحان صاحب سمجھیں کہ اب یہ چیز نہ رک سکتی ہے نہ چھپ سکتی ہے. تمام چیزیں جو ہیں ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہیں موسٹلی وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس کے چینلز اتنے کہ اپیرنٹ ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی چیز کو جو ہے روکنے کی بھی کوشش کرے گا تو نہیں رک سکے گا. اور اس کے اندر تو ان تمام کیسز کے اندر دیکھیں، اگر سندھ گورنمنٹ آن بورڈ نہ ہوتی تو اتنے بڑے یہ جو ہے کہ ڈاکے جو پڑے ہیں یا اتنے بڑے بینیفٹس جو دیے گئے ہیں کچھ لوگوں کو، جو کیسے پاسبل تھا. گورنمنٹ جب
अपनी जो है जो उसने सर्विस डिलीवरी देनी थी, सर्विस डिलीवरी को उसने एक साइड पे रख दिया और सर्विस डिलीवरी सिर्फ फ्यू पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोविंस अगर रिस्ट्रिक्ट हो गई तो फिर के आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं मतलब है कि हवा में हो गई, ये बगैर किसी के जो है कि ऑर्डर के हो गई? तो वो तमाम चीज़ें, वो एविडेंसेस जो नैब के पास हैं, तो ये तमाम चीज़ें अब आगे जाएंगी। अब ये कहानी यहाँ पे रुकेगी नहीं और ना ही रुकनी चाहिए। ठीक है। अब देखें, एक साइड पे हम जो है कहते हैं कि जी कि हमने कि अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो शुरू हुई है और इसमें जो है हमारी बका भी है और एक ये लेसन भी है तमाम के पाकिस्तानियों के लिए फॉर टाइम्स टू कम कि अगर आज आप कोई गलत काम करेंगे, इस मुल्क के लिए कोई गलत काम करेंगे, कोई किसी किस्म का बुरा चाहेंगे, तो अल्टीमेटली जो है अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, तो इंशाल्लाह इस मुल्क को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इस मुल्क का जो है नुकसान करना चाहते हैं, बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह के जो अच्छा, ये मुराद अली शाह साहब के केस पे आप इमदाद साहब कुछ आपके इत्तलात हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ से? जो सिंध के दो साबिक रबड़ स्टैम्प CM कायम अली शाह और मुराद अली शाह, ये किस तरह हक बजाना हो सकते हैं कि जो हजारों अरब रुपए का जो डाका डाला है उसमें किस तरह ये बच सकते हैं? सिंध की जो एक एक रुपए की जो लूट खसूट हुई है उसके एक एक रुपए पे मुराद अली शाह के सिग्नेचर मौजूद है एज ए मिनिस्टर फाइनेंस और एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। वो बिल्कुल इसमें बरी अल्ज़मा नहीं है। वो जितनी भी करप्शन हुई है, जितने भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, 7 के करीब उनके खिलाफ नैब इंक्वायरीज हैं जो आगे चलकर नैब रेफरेंसेस में तब्दील होंगी और आप देखेंगे, वक्त देखेगा कि अगर नैब की जो तहकीकात है अगर सही रुख में और मेरिट पे चलेंगी तो ना कायम अली शाह बचेंगे, ना मुराद अली शाह बचेंगे, ना 70 और 72 के करीब जो MPAs हैं जिनमें कुछ वुज़रा भी हैं, कुछ नेक नाम मुज़रा हैं, बसायर मिस्टर क्लीन है, उनमें से कोई भी हमें बचता हुआ नजर नहीं आता। मीर अली खान साहब, क्या आपको लगता है अब आगे क्या अकाउंटेबिलिटी का, आपको जिस तरह से ये स्पीड पकड़ी है इसने इस पूरे मामले ने, क्या आपको आगे आते हुए नजर आ रहा है मीर साहब? ये जो इम्तियाज ने एक एक लफ्ज कहा है, इमदाद मैं भी सिंध का वासी हूँ, मुझे भी पता है एक एक लफ्ज सही कहा है, तो मेरी नज़र में तो ये सिंध हुकूमत 8 से 10 महीने के अंदर रहेगी ही नहीं। दिस इज जस्ट माई हम्बल पॉलिटिकल प्रेडिक्शन के इतने ज़्यादा केसेस हैं। देखिए ना, 11 to 12 बिलियन डॉलर्स अ ईयर का सिंध का बजट है, वो होता है और वो कहाँ जाता है? ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। मैं अंदरूने सिंध जाता हूँ, आप उमरकोट जाएं, सकरन जाएं, मेहराबपुर जाएं, नवाबशाह की तरफ जाएं, मोड़ो जाएं, कहीं जाएं, हर जगह गुर्बत है सिवाय चंद वडेरों के जिनके घर डिफेंस में हैं और जो गुलामी करते आ रहे हैं इस पार्टी की। उनके लंदन में फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, दुबई में फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, टर्की में फ्लैट्स बनते जा रहे हैं। मतलब ये जो हालत है, एज ए रेजिडेंट ऑफ डिफेंस कराची आई कैन टेल यू, हर दूसरा घर तो इन्होंने किराए पे लेके, वहां पे जो हरकत होती है शाम के टाइम, अरबों रुपए कैश आते हैं, मनी चेंजर्स इनके पैसे लेके जाते हैं, फायर हाइड्रेंट वाले पैसे जमा करके पुलिस वाले ले जाकर बिलावल हाउस में शाम को देते हैं, वो मनी चेंजर्स मार्स वार्स क्या क्या नाम है वो उससे बाहर चले जाते हैं। ये लूट की हद है। अगर अब सही एहतसाब नहीं हुआ, बखुदा मेरा एतबार अदलिया से नहीं इस मुल्क से उठ जाएगा। सही, ठीक है। खुर्रम शाह साहब, आपसे पूछूंगा लास्टली, रिकवरी होगी नहीं होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लोग पूछ रहे हैं आपको इकोनॉमिकली, क्योंकि आप समझते हैं कि ये सारा कुछ इससे रिकवरी भी होगी, फायदा होगा कुछ हमारे सेक्टर को? देखिए, बॉटम लाइन यही है कि रिकवरी जो है वो होना ज़रूरी है। आप किसी को भी जो है अकाउंटेबल ठहराते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली जो टैक्स पेयर्स मनी है, जो टैक्स हमने दिया है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स, एक आम आदमी ने भी टैक्स दिया, इनडायरेक्ट भी टैक्स दिया है, इस सब की रिकवरी कैसे होगी? क्योंकि एक जो है वो नेशनल एसेट्स हैं सारे, जिसको लूटा जाता है, जिसको जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉटम लाइन ये है कि जो टारगेट होना चाहिए, आप किसी को भी अकाउंटेबल ठहराएं, उससे रिकवरी, यानी कि उसने जितना पैसा लूटा है अगर वो प्रूवन है, सब कुछ है, ऑफ कोर्स उससे रिकवरी कितनी और 100% होनी चाहिए। इनफैक्ट 100 नहीं, 200-300% होनी चाहिए, ताकि दूसरों को ये एहसास हो कि ये करना इस मुल्क में अब इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर हम सिंध गवर्नमेंट की सिर्फ बात कर लें, सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, सिर्फ
حالات کی بات کر لیتے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ہوا ہے. اگر آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو صرف دیکھ لیں, ہیلتھ کا بجٹ جو ہے تقریباً کوئی 95 بلین روپیز کے قریب تھا لاسٹ بجٹ کا, اور ہیلتھ ایجوکیشن کا رفلی کوئی 106 ارب کے قریب ہوگا, آگے پیچھے ہی تھا. 200 ارب روپے آپ جو ہے وہ ایلوکیٹ کریں, اور صرف ایک چیز دیکھ لیں, بڑی بیسک ٹرمز میں بات کر رہا ہوں, کہ ہاسپٹل کا جو ہے وہ مینجمنٹ دیکھ لیں جو گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, سول ہاسپٹل ہے یا جنا ہاسپٹل ہے, اس طرح اسکولز جو ہیں گورنمنٹ کے انڈر جو آتے ہیں, ان کے صرف ایئر بیسس پہ, یعنی کہ سال کو اگر کمپیئر کریں تو پرفارمنس کیا ہے, صرف اتنا دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ KPIs اگر ہم ڈیفائن کر لیں یہاں سے آنورڈز, ہم یہ ڈیسائیڈ بھی کہ صرف ریکوری کے ساتھ ساتھ ہم آگے کے لیے اپنا لائے عمل یہ رکھیں کہ جو صوبوں کو پیسہ ملے, صوبے اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں, اور ہم ووٹ دینے والے ان کو کس طرح سے ڈسپلن کریں, اپنا حق مانگیں کہ دیکھیں آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے آپ وہ کہاں خرچ کریں. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے ایز ٹیکس پیئرز تو کوئی بھی ہمارے لیے آواز. ٹھیک ہے, خرم صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے. امداد سمرو صاحب کا, مین محمد علی خان صاحب کا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فیڈ بیک آپ لوگ اپنا دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.